مجھے یاد آ گئے دنیا کے وہ دن جب میں اپنے شوہر اور بچوں کو بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے. مجھے ایک دم دنیا کے دن یاد آنا شروع ہو گئے. میں انہی میں محو تھی سوچوں میں کہ ایک دم میرا نام اونچی آواز میں کسی نے پکارا. میں نے دیکھا تو وہی فرشتہ جو میزان کے پاس کھڑا تھا وہ اب میرا نام لے رہا تھا. جیسے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, میری ٹانگوں سے جان نکل گئی. مجھے بھی سائق اور شہید دونوں فرشتے لینے کے لیے آئے. چلے میرا ایک ایک قدم ایسے ہے جیسے من کا ہو گیا اور دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے ایسے لگ رہا میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا. میری حاضری کا وقت آ گیا, میری حاضری کا وقت آ گیا. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا ہے. میرے ہوش ایسے گم ہو رہے ہیں, یوں لگ رہا ہے بس آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کہہ رہا ہے. آج میری زندگی کا فیصلہ ہونے لگا. نہیں, وہ زندگی جو دنیا میں تھی وہ تو گزر گئی. اصل زندگی تو یہ زندگی ہے جس کا آج فیصلہ ہونے لگا. یہ ہے زندگی. میں اس کو زندگی سمجھتی تھی, وہ نہیں تھی. یہ ہے زندگی جو آج شروع ہوگی. دنیا میں نے کن چیزوں کو, کن فیصلوں کو سوچا کہ بہت اہم ہے. کالج میں داخلہ لینے کو سوچتی تھی, کتنا اہم فیصلہ ہے. کس فیلڈ میں جاؤں, کیا چوز کروں, کتنا اہم ہے فیصلہ. اس کے اوپر مری چلی جاتی تھی. شادی کے لیے رشتے آئے تو کس کے حق میں فیصلہ کروں. بچوں کی شادی کے فیصلے کرنے تھے تو تب ایسے لگتا تھا زندگی کے مشکل ترین فیصلے ہیں. مجھے اس وقت ایسے لگتا تھا اینڈ آف دس ورلڈ ہے, مگر نہیں, وہ بڑے فیصلے نہیں تھے. اصل فیصلہ آج ہے, اصل زندگی آج ہے. میں کب میزان کے سامنے پہنچ گئی مجھے نہیں پتا. گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی, میرے آسان خطا ہو رہے تھے کہ میں آج کیا جواب دوں گی. اگر میرے رب نے میرے سے پوچھ لیا میں کیا کہوں گی. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں ابھی کھڑی تھی, کیسے لگا کسی چیز نے مجھے اپنے اندر سمیٹ لیا. کوئی جیسے ساؤنڈ پروف بیریئر ہے جو میرے اور لوگوں کے درمیان آ گیا. لوگوں کو باہر سے میں نظر آ رہی تھی لیکن آواز کوئی نہیں سن رہی تھی. میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو اپنا اعمال نامہ, پڑھو اپنا اعمال نامہ. تم نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا. مجھے فوراً یاد آ گیا, ہاں یہ فلاں وقت میں نے کیا تھا. میں نے کہا اے میرے رب میں نے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. اس پہ پھر ایک نیکی میں نے دیکھی اپنے اعمال نامے, میں نے وہ بھی پڑھی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ شکر ہے میرے پاس تہجد بھی لکھی ہوئی ہے.
میری آواز میں خوشی آ گئی. میں نے کہا یہ میری تہجد ہے. میرے رب نے کہا میں نے تجھ سے قبول کر لی. میں بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑی. میرے رب کتنا کریم ہے تو. پھر آواز آئی آدم کی بیٹی اٹھ اور اپنا حوالہ پڑھ. میں نے آگے دیکھا تو میرے جھوٹ لکھے ہوئے تھے. دیکھتے ہی میری ساری خوشی غائب ہو گئی. اگر اس کے آگے میرا قرآن سیکھنا لکھا ہوا ہے شکر ہے. مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی خزانہ مل گیا. میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. دنیا میں کتنا مشکل لگتا تھا نا مجھے، لیکن شکر ہے کہ میں نے یہ کر لیا. میں نے پڑھ کے سنایا. میرے رب کریم نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ نیکی قبول کر لی اور تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا آگے پڑھو. میں آگے دیکھنے لگی تو پھر مجھے اپنا گناہ یاد نظر آ گیا اور یاد آ گیا کہ دنیا میں نے اس وقت کیا تھا. میرے ایک دم ہوش گم ہو گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا میری بندی تو نے یہ گناہ کیا تھا. میں نے کہا جی یا رب میں نے یہ گناہ کیا تھا اور میں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں نے یہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور تیری نیکی کو قبول کر لیا. پھر فرمایا اور پڑھو. میں اور پڑھنے لگی. میرے رمضان کی باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں. میرے جو سجدے رب کے آگے تھے وہ لکھے ہوئے. میری جو شکر گزاری تھی وہ لکھی ہوئی ہے. میں رب کے آگے یہ بیان کر رہی ہوں تو فوراً میری نظر پڑی اگلی عمل پہ. اگلا ہی عمل میرا گناہ لکھا ہوا. میرا چہرہ پھر پوچھ گیا. میرے رب نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ نیکی قبول کر لی اور تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اور یہ جو میں نے صبر کیا تھا میں بیمار ہو گئی تھی اور اس پہ میں نے بڑا صبر کیا. ساری بیماری کے دنوں میں جو میں نے صبر کیا تھا وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب میرے گھر والے میرے شوہر میرا خاندان والے میرے دین پہ چلنے کے خلاف تھے، میری مخالفت کرتے تھے، میرے لیے نیکی کا کام کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، پھر بھی میں کرتی تھی، جیسے تیسے کرتی تھی. وہ عورتیں جن کے خاوند ان کا ساتھ دیتے تھے وہ وہی کام کتنے آرام سے کر لیا کرتی تھی اور میرے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا. پر میں ہمت نہیں ہارتی تھی، چلتی رہتی تھی. گر گر کے چلتی تھی لیکن چل لیتی تھی. آج ان کاموں کا اجر مجھے دوہرا تیرا مل رہا ہے، دوسروں سے زیادہ مل رہا ہے، اس لیے کہ میرے حالات بڑے مشکل تھے. میرے اپنے گھر والے میرا مذاق اڑاتے تھے، میرے اپنے شوہر میری مخالفت کرتے تھے. میرے اعمال نامے میں وہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے خود تو نہیں کی تھی لیکن دوسروں کو نیکی کا راہ بتا دیتی تھی. کسی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتی تھی، کسی کو بھلائی کی بات بتا دیتی تھی. جتنے وہ لوگ تھے مجھے تو بھول بھی گئے کس کس کو میں نے بتایا تھا. ان سب کی نیکیاں میرے کھاتے میں لکھی ہیں. میرا رب نہیں بھولا تھا، میں بھول گئی تھی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان لوگوں نے کوئی عمل بھی کیے تھے اس کے بعد یا نہیں، لیکن پھر بھی ان کے عمل میرے کھاتے میں ڈالے ہوئے، میرے اکاؤنٹ میں. میری وہ جو دعائیں دنیا میں نے اتنی دعائیں کی تھی. کئی دفعہ میں جب بیمار ہو گئی تھی بہت دعائیں کرتی تھی، جب ہمارے حالات خراب ہو گئے تھے بہت دعائیں کرتی تھی. میں جب مجھے دین کے معاملے میں میرے گھر میں سختی ہوتی تھی میں بڑی دعائیں کرتی تھی، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی تھی. آج وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے میں بھی بڑے بڑے انعام لکھے ہوئے یہاں. تو دل چاہ رہا ہے کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کم از کم یہاں مجھے
اتنی بڑی نیکی تو مل جاتی. جب کوئی نیکی میرے سامنے آتی تھی مجھے لگتا تھا شاید ہو سکتا ہے آج میری بچت ہو جائے، لیکن اس کے بعد ہی جب میں اپنا گناہ پڑھتی تھی تو ایک دم میرا دل بجھ جاتا تھا، سہم جاتا تھا. اللہ تعالیٰ میرا رب اتنا رحمان ہے، وہ ہر گناہ پہ مجھے فرما رہا ہے میری بندی تو اس کو جانتی ہے. میں کہہ رہی ہوں ہاں اللہ مجھ سے ہو گیا تھا یہ گناہ. میرا رب فرما رہا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا. اور میں سجدے میں گرتی جا رہی ہوں. اس میں میرا خوف خدا بھی تل رہا ہے، میرا حسن اخلاق وہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے خوف سے دنیا میں رہا، جس نے دنیا میں میرا خوف رکھا، جو دنیا میں ڈرا، اس کو میں یہاں بے خوف کر دوں گا. واقعی میں دنیا میں بڑا ڈرا کرتی تھی، کیونکہ زیادہ عمل تو نہیں کر پاتی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے فکر لگی رہتی تھی میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا. میری نیکی میرا رب قبول کرتا گیا، میرے گناہ کو معاف کرتا گیا. کہیں میرے ماں باپ کی خدمت آ گئی، کہیں میرا حسن اخلاق آ گیا، کہیں خشوع سے خالی نمازیں آ گئی اور کہیں کینہ آ گیا. میں بار بار سجدے میں گرتی تھی، بار بار میرا رب مجھے بخشتا جاتا تھا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. واقعی قربان جاؤں ایسے رب کے. کاش دنیا میں مجھے یہ پتا چل جاتا تو میں ایک لمحے بھی ایسے رب کی نافرمانی نہ کرتی. اتنا شفیق. اس کے بعد میری نعمتوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا. شکر ہے میں نے ان میں شکر گزاری کی تھی. اب میرا اعمال نامہ تلنے کے لیے تیار ہو گیا. میری نیکیاں اور بدیاں رکھی جانے لگی. اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا میری نیکیاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پہ بات کریں گے. آج ہم سب ابھی بیٹھ کے اپنے اعمال نامے کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے میزان لکھی ہوئی ہے اور ہمارا اعمال نامہ تلنے لگا. سب اپنی نیکیوں اور بدیوں کو سوچیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں. کوئی پتہ نہیں آج کون سی دعا ہماری قبول ہو جائے تو ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.